يا الله والله الجاه جاء عند الله الله إن إن المسيء المسيئين قد قد جاءوا جاءوك بذنبي بالذنب استغفرون يغفرون الله الله نادي المهاجر صلي الله ذاك ابنائي ساء فالسادات ثم المقدم ولي ولي الله الله قوس الورى قدوة قدوة القادة القادات يا سيدي يا يا رسول رسول الله يا من الله الجاه عند الله إن المسيئين قد قد جاءوا جاءوا ذنبي ذنبي استغفرون الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ. یعنی صاحب آپ کے حوالے. اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید الدروس صاحب سے آج کے درس کا آغاز فرمائیں. اگر بچے ہیں تو قرات شامل کر لیتے ہیں، ان کے پاس افزائی بھی ہو جاتی ہے. وہ تو انتظار میں. ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں. اب میں ملتمس ہوں حبیب حاجی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ قرات کلام پاک پیش فرمائیں.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. أحسنت. نعت شریف پیش ہے. جانم فدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی حق کی منزل کا پہلا سینہ علی گشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی رسول صدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرے حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد اصداء کے حیدر آسرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی علی جان سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید العدروس صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرامين الأفضلين أجمعين. الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتأدب والتأديب النفع والانتفاع والاستفادة
والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وابتغاء والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، وأما زكاة الفطر فتجب من كل شهر رمضان على كل كبير وصغير وحر وعبد من المسلمين القادرين عليها، ومن وجبت عليه النفقة لأحد ووجبت عليه فطرته، والفطرة 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام من التمر أو البر أو الذرة أو الشعير أو من أي قوت بقتاته الناس في حال الاختيار، والإخراج من النوع الذي بقتاته المخرج أو من أحسن منه أحسن أفضل. وفي زكاة الفطر تضيق يغفل عنه كثير من عامة المسلمين فيقصرون عن الإخراج ويرون أنهم غير قادرين عليه وهم من القادرين. قال العلماء رحمهم الله: يباع من المتاع في زكاة الفطر ما زاد على قوت ليلة العيد ويومها وعلى ما لابد منه من الكسوة والمسكن ونحوهما، وفي ذلك نهاية التضييق. وبعد جاءت الشريعة فليحذر المسلم من ترك الإخراج مع الاستطاعة. कल दर्स में जिन बातों को शामिल किया गया था वो आदाब थे और मलहूजात थे और ममनुआत थे जो ज़कात देने लेने में, और फिर किन को मलहूज रखना था, किन को ज़कात दी जाती है वगैरह वगैरह का तज़किरा हुआ। आज आगे बढ़ते हुए आगे इमाम अल-हद्दाद इरशाद फरमाते हैं: ज़कात जो है, ज़कात फ़ित्र, ज़कात में से एक ज़कात फ़ित्र भी है जो हर रमज़ान अदा करना होता है। ये आम तौर पे आप जिसको ज़कात कहते हैं उसके लिए आपको साहिब निसाब होना ज़रूरी है, और आप उसके लिए जब साहिब निसाब होंगे तो उसके ऊपर ज़कात कब फ़र्ज़ होती है कि वो निसाब आपके पास हो और एक साल कामिल उसके ऊपर गुजरे। इमाम शाफ़िई का फतवा साल कामिल पर ही है, और इमाम शाफ़िई इरशाद फरमाते हैं कि किताबुल उम में कि अगर साल पूरा नहीं हुआ निसाब के ऊपर और ज़कात दी गई तो फिर वो ज़कात कमा हक़्क़ुहु अदा नहीं होगी, बल्कि साल कामिल का गुजरना, ये जो शर्त है वो साल कामिल यानी पूरे 12 महीने निसाब की हालत में गुजरना ये ज़रूरी है। तो अब ज़कात के अंदर फिर ये ज़कात फ़ित्र है, यानी कि जिसको आप फ़ितरा कहते हैं, उर्फ़ आम में इसको फ़ितरा कहते हैं। अगर इल्मी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए तो उसको ज़कात फ़ित्र कहते हैं, यानी कि फ़ित्र के दिन की ज़कात। और ये हर साल रमज़ान में अदा करना ये वाजिब है हर मुसलमान के ऊपर जो उसकी गुंजाइश रखता है। अब गुंजाइश से मुराद क्या है कि हर वो शख्स जो अदा करने की गुंजाइश और सकत रखता हो उसमें
تو زکوٰۃ کے تعلق سے بات، زکوٰۃ فطر کے تعلق سے بات تھی. تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر مسلمان کے اوپر دینا واجب ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. اور استطاعت کے حوالے سے فرمایا کہ چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آزاد ہو کہ غلام ہو، صرف اگر وہ مسلمانوں میں سے ہے اور وہ اس کے ادا کرنے کا اس کے پاس میں اس کی سکت ہے تو اس کو ادا کرنا ہوگا. تو زکوٰۃ فطر کو ہمارے یہاں عرف عام میں صدقہ فطر کہتے ہیں یا فطرہ کہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ وہ فطرہ ہے اور اس کو ادا کرنا ہر ایک کے اوپر واجب ہے. اب یہ جو ہے اس لیے ہے کہ رمضان کے آخری دن کے اصل اس کا واجب ہونا کب سے ہے، تو یہ رمضان کے آخری دن کے افطار سے واجب ہو جاتی ہے. اور اسلام کے واجبات میں یہ ایک واجب زکوٰۃ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کو، جیسا کہ امام الحداد نے کہا کہ ہر ایک کو ادا کرنا ہے. زکوٰۃ الفطر یہ ہماری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. اور یہ چاروں ائمہ فقہ کے نزدیک واجب ہی کہلاتی ہے. یعنی کہ امام ابو حنیفہ بھی اس کو واجب کہتے ہیں، امام شافعی بھی اس کو واجب کہتے ہیں، امام مالک بھی اس کو واجب کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اس کو واجب کہتے ہیں. تو اس سے چاروں ائمہ اہل سنت سے میں کسی کے پاس سے بھی اس سے فرار حاصل نہیں ہے. تو یہ فطرہ دینے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں کہ وہ ایک مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو. یہ کچھ ائمہ فقہ کا خیال ہے. امام الحداد یہاں لکھتے ہیں کہ وہ اگر غلام بھی ہے عبدن، لیکن استطاعت رکھنے والا غلام ہے، یعنی کہ غلام ہے لیکن اتنی سکت ہے کہ وہ فطرہ نکال سکتا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ بھی نکالے. رمضان کے آخری روز سورج کے غروب ہونے سے واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس کو دینا پہلے ہی چاہیے. یعنی واجب ہو جانا یعنی کہ جیسے ہی آپ کا رمضان کا آخری دن جو سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی کہ مغرب جو لگ جاتی ہے، وہیں سے اب اس کا وجوب شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اب ظاہر سی بات ہے عید سے ایک دن پہلے تو رات میں ڈھونڈتے پھرتے نہیں ہیں لوگ، اور عید کی نماز تک اس کا وجوب باقی رہتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی نماز کے لیے چلا ہی جاتا ہے، کوئی بھول جاتا ہے، کوئی دیتا ہی نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو وقت پر ادا کرے. تو کم سے کم اس کی آخری جو اوقات ہیں وہ ہے رمضان کے آخری دن سورج کے غروب ہونے پر، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر عید کی نماز سے پہلے تک اس کو ادا کر دینا ضروری ہوتا ہے. اب چوتھی شرط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے عید کے دن اور رات کے نان و نفقہ کپڑے سے فارغ ہو جانے کے بعد، جو کپڑے وغیرہ جو ساری چیزیں ہیں، ان سے فاضل مال جو موجود ہو، یعنی کہ یہ ساری چیزیں شریک کرنے کے بعد جو آپ کے پاس میں مال موجود ہو، عید کے کپڑے خرید لیے، عید کا سامان آ گیا، عید کا کھانا آ گیا، سب کچھ آ گیا، اس کے بعد میں جو پیسہ بچتا ہے، یعنی اس کے بعد میں آپ کے پاس جو پیسہ ہو اور بھی، تو اس میں سے، اور ظاہر سی بات ہے ہوتا بھی ہے، تو اس میں سے آپ کو فطرہ ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر سخت تنگ دست ہے، جو اپنے عید کے نان نفقہ سے زیادہ کچھ نہیں رکھ سکتا اپنے اوپر، اپنے پاس کچھ بھی، تو اس پر زکوٰۃ اور فطرہ واجب نہیں ہوگا. ایسے شخص پر واجب نہیں ہے جو خود قسم پرسی کا شکار ہو، سخت حالات ہوں، تنگ دستی ہو.
اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو تنگ دست ہو لیکن عید کے دن کے نان نفقے کے بعد میں اس کے پاس تھوڑا بھی اگر پیسہ موجود ہوگا تو وہ اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالے گا، جو بھی مقدار ہوگی اس میں سے فطرہ نکالے گا۔ اور اس کو زیادہ بہتر ہے کہ رمضان کے آغاز ہی میں ادا کر دیا جائے یا درمیان میں، یعنی کہ بہر صورت عید سے پہلے ادا کر دینا بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ جتنا عید کا دن قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی تاکید بڑھتی چلی جاتی ہے، افضلیت پہلے ادا کر دینے میں زیادہ بہتر۔ اور عید کے یہ زکوٰۃ فطرہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس کو جتنا تاخیر کرتے چلے جائیں گے یہ اتنا مکروہ ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ادا بھی کرنا ہے۔ اور عید کے دن گزرنے تک اگر کوئی بلا عذر تاخیر کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی جائز عذر نہیں تھا، شرعی عذر نہیں تھا، اور اس نے تاخیر کر دی تو اس کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی تاخیر کرنا حرام ہوتا ہے، دینا حرام نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو بھی اپنی اپنی ذہن کی صلاحیت کے اعتبار سے لیتے ہیں کہ جہاں سے بچنا بہتر ہے وہاں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے شخص کا بھی آپ فطرہ دیں گے کہ جو رمضان کے آخری روز سورج کے غروب کے بعد جس کا انتقال ہوا، یعنی کہ جس نے پورا رمضان دیکھا ہو، اس کے اوپر بھی پھر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو آخری دن کے سورج ڈوبنے سے پہلے جس کا انتقال ہو گیا اس کا فطرہ نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور ایسے نومولود کا فطرہ نہیں دیا جائے گا کہ جو آخری دن رمضان کے غروب کے وقت میں یا غروب ہو جانے کے بعد، یعنی کہ رمضان آخری دن کا سورج غروب ہو جانے کے بعد یا غروب کے وقت میں پیدا ہوا، ایسے بچے کا فطرہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا فطرہ ضرور دیا جائے گا کہ جو غروب سے پہلے پیدا ہوا۔ اب فاضل مال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو اپنے گھر وغیرہ کے مال کی ایسی زیادتی، یعنی ایسا زیادہ مال جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے عید کے دن کے کپڑے اور نان نفقہ سے پورا ہو کر بچے، جس کو یہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے اس پر زکوٰۃ فطر واجب ہو جائے گی، اور جس کے پاس پیسہ نہ بچے اس کے لیے زکوٰۃ فطر واجب نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ جو ہے امام الحداد نے یہ بھی چیز ذکر فرمائی کہ والفطرة 4 أمداد بمدة عليه الصلاة والسلام من التمر أو البر أو الذر أو الشعير ومن أي قوت بجتاته الناس في حال الاختيار۔ اب اس کا مقدار کیا ہے دینے کی؟ تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وزن تھا، یعنی اس وقت میں جو ویٹ چلتا تھا وہ ہے مد، وہ مد کا حساب رکھتے تھے اس زمانے میں۔ پہلے کلو وغیرہ اس طریقے کے ساتھ میں یہ میجرمنٹس نہیں تھے، پہلے میجرمنٹ جو تھا وہ مد کا حساب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا۔ تو اس کا پاؤ مد یعنی 1/4 حصہ، یعنی کہ پاؤ مد جو ہوتا ہے، امداد 4 امداد، چوتھا حصہ ایک مد کا، مد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو ویٹ تھا اس کے حساب سے 1/4 حصہ دیا جائے گا، کھجور میں سے اور گیہوں میں سے اور مکئی میں سے اور
जौ में से, ये तो अहम हर ज़माने के अवज़ान में से अनाज में से है, तो लिहाजा इनमें से दिया जाएगा। इनके अलावा भी जो कोई मकाम पे जो अनाज का रिवाज राइज हो, ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, उसके वज़न के उसको इस वज़न के एतबार से दिया जाएगा। यानी कि आप समझें कि कहीं हमारे साउथ इंडिया में जो है चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो अब चावल का तो इसमें तज़किरा नहीं है, तो क्या चावल में से नहीं देंगे? नहीं, आप चावल में से देना चाहें तो चावल में से भी दे सकते हैं, या जौ में से देना चाहें तो जौ में से दे सकते हैं। इसी तरह मकई में से देना चाहें, खजूर के एतबार से देना चाहें, या गेहूँ के एतबार से, हम गेहूँ का भी इस्तेमाल हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो इनमें से आप कोई भी, यानी अब फिर इसके एतबार से हर इलाके के का अनाज राइज जो होता है, ज़्यादातर गालिब अनाज जो इस्तेमाल होता है, अगर कोई उस एतबार से देना चाहे तो वो दे सकता है। वरना अगर राइज अनाज कुछ और ही इस्तेमाल होता हो, लेकिन कोई खजूर के एतबार से वज़न से देना चाहे तो वो भी उसको इजाज़त है। अब है बात के देना के, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुद है, उसके एतबार से अगर आप वज़न देखना चाहें तो उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, तो अपना जो शहर का गल्ला है, खुराक है, अनाज है, उसके 1 सा, यानी कि जो चौथाई मुद होता है, और ये होता है 2.5 किलो। 2.5 किलो 1 सा के बराबर होता है। सा भी एक इस्लामी वजन है, सा कहते हैं उसको। तो 1 सा होता है 2.5 किलो का, और 4 सा होते हैं 1 मुद। और इसका सही एग्जैक्ट वो अगर उसका वजन आप देखना चाहें तो 2480 ग्राम हमने मसले के एतबार से ये मसले के एतबार से बताना मकसूद था, और हमने मसाइल को बयान कर दिया। क्योंकि ये दर्स हमारा ज़्यादा मसाइल की तरफ नहीं है, आप इसके शायद अगर आप चाहें तो हाँ, आपने हमारे दुरूस फ़िक़्ह को अगर सुना है, तो हमारे फ़िक़्ह के दुरूस के अंदर हमने इसको बहुत ही तफ़सीर के साथ में और तफ़सील के साथ में हमने कर दिया। तो अब गुफ्तगू थी कि आगे ये तो मसाइल ज़िक्र कर दिए, आगे फरमाया वल इख़राज मिन अन-नौइ अल्लज़ी यक़्तातुहु अल-मख़रज औ मिन अहसन मिन्हु औ अहसन औ अज़ल। तो यही कि फिर शहर के अनाज में जिस वज़न को आप लेना चाहें लेके, उसके राइज अनाज में से आप उसको अदा कर सकते हैं। अब फरमाते हैं इमाम अल-हज्जाज यहाँ पे ये भी कि ये एक ऐसी चीज़ है ज़कात कि इसके बहुत सख्त अल्लाह ताला ने इसकी वईदें नाज़िल फरमाई हैं। लेकिन क्या है, एक आम मुसलमान, आम तौर पर आम मुसलमान इससे नाआशना है, आगाह नहीं है कि इसकी क्या अहमियत है। और अक्सर को ये देखा जाता है कि मैं फ़ितरे का अ, हकदार नहीं हूँ, या मुझे फ़ितरा अदा नहीं करना है। वो ये सोचता है कि मेरे ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं है क्योंकि मैं साहिब इस्तिताअत नहीं हूँ, और ये सोचकर हर आम मुसलमान इससे दूर भागता है। तो ये फ़ितरा जो है ज़कात की तरह नहीं है कि आपके पास निसाब का सोना है तो आप ज़कात दे रहे हैं, वरना नहीं। ये आप हर एक मुसलमान को देना है, और दूसरे मुहताज को ढूँढ कर देना है कि जिसके पास
عید کے دن کا غلہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ یہ کیا ڈھونڈ لیتے بیٹھے ہیں، یہ کیا کریں؟ تو یہ اب آپ کا قصور ہے۔ جہاں آپ اپنے کام کاج کے لیے، آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کر کے دیتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ محتاجوں کو اپنا مال ڈھونڈ کر دیں؟ تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ ایسوں کو ڈھونڈ کر دیں، یا پھر اگر آپ ایسوں کو نہ پائیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں، تو پھر یہاں آخری صورت یہ بھی ہے کہ پھر آپ کوئی دینی مدارس ہیں یا نیک کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھیں گے کہ اگر شہر میں شاید ہی کوئی آپ کو مل جائے کہ جس کو اس کی ضرورت ہو، تو پھر امت بھوکی ہے، امت میں بہت سارے لوگ ہیں جن جو بھوک پیاس کا شکار ہیں۔ ملک فلسطین، ملک شام، ملک یمن، پھر عراق، پھر اس طرح عرب ممالک کے بعض خطے، لبنان، اور اس طرح دوسرے افریقی خطے جہاں پہ بہت سارے مسلمان ہیں۔ بہت جگہ ایسی ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو ضرورت ہے، اناج نہیں ہے ان کے پاس، آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اور آج کل ذرائع موجود ہیں پہنچانے کے، اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ذمہ داری کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ ان تک زکوٰۃ، یہ فطرہ بھی، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ واجب نہیں تھی تو فطرہ تو واجب ہے آپ کے اوپر، تو آپ اس کو ادا کریں۔ پھر آگے امام الحداد ارشاد فرماتے ہیں، قال العلماء رحمهم اللہ، اور علماء یہ فرماتے ہیں، یباع من المتاع فی زکاة الفطر ما زاد على قوت ليلة العید ويومها، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا معاملہ علماء اکثر یہی فرماتے ہیں، بیشتر علماء یہی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ادا کرنے کے لیے زائد مال، یعنی کہ جو ہم نے بتایا کہ عید کے دن کا نان نفقہ، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اناج موجود ہے، عید کے دن کا گزر ہونے کے علاوہ کا اناج، کپڑا وغیرہ ایسی چیزیں موجود ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فطر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے، اور امام الحداد جیسی شخصیات یہ فرماتی ہیں کہ یہ علماء کے قول کے مطابق اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر پیسہ کی شکل میں نہ ہو تو اپنا مال آپ بیچ کے، یعنی آپ کے پاس میں جو سامان موجود ہے، آپ کے جو ملکیت میں جو چیز ہے، اس کو بیچ کر جو رقم آ جائے اس سے عید کے دن کے علاوہ آپ کے پاس میں جو ضرورت پوری ہونے کے علاوہ جو چیز بچ جائے اس میں سے آپ دینا بھی کتنا ہے، ایک چوتھائی مد، اور وہ 2.5 کلو کے اناج کے مطابق ہے، تو اس کو بہر صورت ادا کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر پیسہ نہ موجود ہو پیسے کی شکل میں، تو پھر آپ اس کو سامان بیچ کر دیں گے، اور یہ کم سے کم، اب دیکھیے اسلام کی خوبصورتی کے واجب بھی کب ہے، رمضان کے آخری دن کے سورج کے غروب ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، پہلے دے دینا اور اچھی بات ہے، لیکن واجب ہو جاتا ہے کہ کیوں واجب ہو گیا، یعنی کہ اب واجب ہو گیا ہے آپ کے اوپر، تو آپ کے اوپر اور زیادہ لازم ہے کہ آپ اس کے اندر تیزی کریں، تیزی اور جلدی دکھا کر آپ اس کو ادا کر دیں۔ جب ادا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھوک اور پیاس کا شکار ہے اس کے پاس عید کے دن محرومی نہیں رہتی، اس کے پاس سامان پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے، اور ٹائمنگز بھی کیسی رکھی کہ رمضان کا آخری دن کا سورج غروب ہونے سے لے کر پھر عید کی نماز سے پہلے پہلے تک آپ کو ادا کر دینا ہے، اور جتنا تاخیر کریں گے اتنی کراہیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہر اعتبار سے اسلام
सोचता है मुसलमानों का, दूसरे मुसलमानों का, दूसरे इस्लामी भाइयों का, जो मजहब इस्लाम की वजह से आपके अंदर मजहब के एक होने की वजह से भाई हैं, आपसे दीनी तौर पर आपके भाई बनाए गए, और उनकी भूख और प्यास को मिटाना। अब भाई से मुराद भाई नहीं, बहनें, माएँ, बेटियाँ, हर कोई है। तो ये उर्फ़ आम में ये होता है कि अगर अल्लाह ताला इख़वान कहकर पुकारता है तो सारी उम्मत ही मुराद होती है, सिर्फ़ मर्द नहीं होते। उर्फ़ आम की बात, इल्ला ये कि मख़सूस कर दिया जाए। तो इस्लाम की वजह से जो आपस में भाई बने हैं, लिहाज़ा आपके ऊपर हक़ है कि दूसरे को भूखा ना रखा जाए इस दिन। और जिसके बारे में हम कल भी बता रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उस यतीम के साथ में मुआमला फरमाया था। अब इससे ज़्यादा इमाम अल-हद्दाद फरमाते हैं, वफ़ी ज़ालिका निहायतुत तज़यीक़, अब इससे ज़्यादा सख्ती क्या हो, अभी जहाँ शरीयत है कि शरीयत के अंदर इससे ज़्यादा सख्ती क्या हो इस ताल्लुक़ से कि आपके पास जो इज़ाफ़ी माल सामान है, वो सामान बेचकर क्यों ना हो, लेकिन आपको अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो अब आपका क्या काम है कि इतनी सख्ती देखते हैं तो अब तो अदा करें, फिर क्यों बचते हैं? फिर क्यों अपना दामन बचाने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं देना है, उसको नहीं देना है, इसको देना है, वगैरह वगैरह। ثم اعلم أن متى طلب السلطان العادل أن تحمل الزكاة إليه وجب ذلك وبرأت ذمة المزكي بدفعها إليه، وكانت العهدة على السلطان في التفريق، وكذلك إذا طلبها السلطان الذي ليس بعادل، وذلك لخوف الفتنة وافتراق الكلمة. ثم إن فرق الزكاة على الذين كتبها الله لهم وهم الموجودين من الأصناف الثمانية أثابه الله ثوابا عظيما، وأثاب أهل الزكاة كذلك. وإن فرقها على غير من أمر الله بتفريق الزكاة عليهم في كتابه وهم المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. यहाँ पे अब एक और मसला बड़ा अहम है, आजकल के दौर के से शायद उसका सियाक़ व सबाक़ नहीं है, लेकिन शायद वो दौर फिर करीब हो के आ जाए। तो वो क्या बात है, मसला फरमा रहे हैं कि अगर सुल्तान आदिल हो, अगर आदिल बादशाह हो और वो ऐलान फरमाए कि जितनी जितने लोग मुस्तहिक़ ज़कात हैं, उनको चाहिए कि वो उनकी ज़कात लेकर आकर बैतुल माल में जमा कर दें, या यानी कि बादशाह के पास में जमा करवा दें, बादशाह की खजीने में जमा करा दें। आदिल बादशाह है, इंसाफ पसंद बादशाह है। तो फरमाया कि इमाम अल-हद्दाद ने कहा कि फिर आपके ऊपर वाजिब है कि आप अपनी ज़कात दूसरी जगह ना देते हुए आप आदिल बादशाह के पास में ले जाएंगे और वहां पे जमा कर देंगे। और इस हुक्म बादशाह आदिल के हुक्म की पैरवी करने में, बजा लाने में आपके ऊपर से फर्जियत खत्म हो गई। अगर समझे कि जैद साहिब निसाब है और बादशाह का ऐलान हो गया कि जो जो साहिब निसाब है उनको चाहिए कि उनका माल की जो ज़कात है वो ज़कात लाकर हमारे यहाँ पे जमा करा दें। तो अब बादशाह, आदिल बादशाह, इंसाफ पसंद बादशाह के ऐलान के बावजूद अगर कोई अपना माल ले जाकर कहीं और देता है, उसने बादशाह के, आदिल मुसलमान बादशाह की अ, पैरवी नहीं की। लिहाजा उस पैरवी न करने की वजह से उसकी ज़कात की अफदलियत में फ़र्क आ जाएगा। लिहाजा जब हुक्म सुल्तानी हो जाए तो वहाँ पर आपको हुक्म की इत्तिबा करते हुए अपना ज़कात का माल सुल्तान तक पहुँचा देना काफ़ी होगा। अब आप ये नहीं फ़िक्र करेंगे कि मेरा ज़कात का माल गया कहाँ, क्योंकि अगर इंसाफ पसंद बादशाह है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि
اپنے مال کو، آپ کے مال کو، یعنی کہ جو کچھ بھی مال جمع کرے گا زکوٰۃ کے نام پر، تو پھر وہ اس کو صحیح اعتبار سے تقسیم بھی کرے گا۔ اب جب رعایا اپنا مال لے جا کر جمع کر دے بادشاہ کے پاس، تو اب یہاں پہ بادشاہ عادل کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو صحیح تقسیم کرے۔ اگر بادشاہ عادل نہ ہو، یعنی کہ انصاف پسند نہ ہو، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ اس کو لے کر آ کر جمع کی جائے، اب لوگ کہیں کہ بھائی بادشاہ عادل نہیں ہے تو کیا ہم لے جائیں؟ تو پھر اب اس صورت میں نا انصاف بادشاہ کے دور میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بادشاہ انصاف پسند نہیں ہے تو اگر آپ اس کو زکوٰۃ نہ پہنچائیں اور بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ کچھ رعایا میں سے کچھ لوگ فرمان کی بغاوت کرتے ہوئے دوسروں تک اپنا مال خود کہیں کہیں پہنچا رہے ہیں، تو ایسے میں فتنہ پایا جا سکتا ہے، یا پھر آپس میں رعایا ہی، مسلمان رعایا ہی اپنی بادشاہ کی ناخلف بن جائے گی۔ اس کا خوف ہونے کی صورت میں بھی آپ کو اتباع کرنی پڑے گی کہ فتنہ اور پھوٹ پیدا ہونے سے بہتر ہے۔ دیکھیے اسلام میں کتنی اہمیت ہے ایک سلطنت کی اور ایک بادشاہ کی اور اس کے فرمان کی۔ اور پھر امام الحداد جیسے کابر اولیاء و صالحین کہ جو ظلم اور جبریت کے نوک کے نیچے بھی حق کی بات کہتے تھے، ان کے پاس میں بھی وہ اہمیت ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ایک قوم بچتی جب ہے کہ جب اس کا بادشاہ ایک ہو، جب اس کو قوم کا جو نگہبان ہو اور قوم کا جو نگران ہو وہ ایک ہو، تو قوم پھلتی پھولتی ہے۔ اور مونارکی اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں ہیں، جبھی تو ایک زمانہ قدیم سے مونارکی تھی۔ تو ارچن کے پھر وہ شکار ہو گئی، اور پھر ابھی ڈیموکریٹک رول ہے، تو پھر ڈیموکریٹک رول کے اندر پھر مسائل نئے جدید ہو گئے۔ لیکن ہم یہ مسائل اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں مونارکزم ہے ابھی بھی، اور بہت سارے انگریزی ممالک کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج بھی یوں تو کہنے کو ڈیموکریٹک رول ہے، لیکن آج بھی انگریز اقوام مونارکزم رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور بہت زیادہ۔ اور خود حالیہ طور پر ایسے ملک میں ہے کہ جہاں پہ آج بھی قوم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں قوم کس طرح اپنے بادشاہ یا اپنی رانی کے تابع ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی کا اعزاز و اکرام بجا لاتے ہیں اور ان کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اجتماع کثیر ہوتا ہے، ویسی وحدت شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ہم چاہے وہ قوم کوئی ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں پہ اگر بادشاہی کا نظام ہوتا ہے تو وہاں پہ خود بخود اتحاد پایا جاتا ہے، اور ایک حکم پر یا کبھی حکم نہ بھی ہو تو صرف بادشاہ کی سالگرہ کا موقع آ جائے یا کوئی اور موقع آ جائے تو قوم خود بخود جوخ در جوخ اپنے گھروں سے نکل جایا کرتی۔ یہ وفا ہوتی ہے، لیکن اس وفا کو شکار بنایا گیا ہے، یہ اور باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس اورینٹلزم میں نہیں جاتے ہیں اور امپیریلزم میں نہیں جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں۔ پھر وہ ایک دستور ہے، پھر وہ ایک قانون ہے جو بنا، پھر اس کے بعد بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔ الغرض کہ اگر بادشاہ عادل نہ بھی ہو، یعنی انصاف پسند نہ بھی ہو، نہ غیر منصف ہو، نہ انصافی کرتا ہو، لیکن بادشاہ ہے تمہارا، اور اگر تم اس کے حکم کو نہ مانو تو اگر وہاں پہ عین خدشہ ہے کہ فرق آ جائے گا، لوگ بکھر جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں تفریق سے بچنے کی خاطر آپ
سلطان کے پاس میں جا کر اپنا اس کے فرمان کے مطابق آپ اپنا جا کر مال اس کے پاس پہنچا دیں گے، یعنی کہ آپ کی زکوٰۃ کا مال پہنچا دیں گے۔ اب یہ بادشاہ کا، چاہے وہ ناانصاف بادشاہ ہے، اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ لوگوں نے تو حکم کی تابعداری میں آ کر مال جمع کر دیا، اب اس کا کام ہے کہ وہ ایسوں کو زکوٰۃ میں سے تقسیم کرتا ہے جو حقدار ہیں، جس کا خدا نے ذکر کیا جن کے حق کا، یا پھر ایسوں کو دیتا ہے کہ جو اس کے اندر حق زکوٰۃ نہیں رکھتے کہ ان کو حاصل ہو۔ اگر وہ ایسوں کو دے رہا ہے تو پھر وہ اور جواب دہ ہو جائے گا، جواب پر جواب طلب بھی ہوگی اس سے اللہ کے یہاں۔ اگر نہیں، وہ نا انصاف ہے لیکن یہاں پہ ایسے مال میں انصاف پسندی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں اثابہ اللہ ثوبا عظیما، ثوابا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عظیم دیتا ہے، ثواب میں سے جو، یعنی کہ جیسا زکوٰۃ دینے والے کا جو اجر ہے، اللہ تعالیٰ صرف تقسیم کرنے والا بادشاہ اگر انصاف کر دے تقسیم کرنے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے، ویسا ہی جیسا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے والوں نے اپنی زکوٰۃ میں سے اپنا اجر زکوٰۃ نکال کر اپنا اجر لکھ ڈالا، اللہ کے یہاں جمع کر ڈالا، تو ویسے ہی اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ من اصناف الثمانیہ، یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت امام الحداد نے بہت بڑی اچھے انداز سے یہ چیز کا بھی ذکر کر دیا کہ جن کو جو حقدار ہیں آپ کی زکوٰۃ کے، وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ جو سورہ توبہ میں آیا ہے کہ انما الصدقات، کیا فرماتے ہیں کہ جو صدقات ہیں، یعنی کہ آپ جو بھی صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، للفقراء، وہ ہے پہلے غریبوں کا حق۔ تو پہلی قسم ہے غریب، غربت، کہ جس کے پاس میں سکت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس غریبی بہت بڑی ہوئی ہے، وہ خود کما کر اپنے ہی گھر کا پیٹ نہیں بھر سکتا، غریب۔ والمساکین، اور اس کے بعد محتاجوں کا حق ہے، محتاج یعنی کہ جو کسی کے اوپر اس کا رزق کسی کے اوپر ذمہ ہو، یا وہ خود کما نہیں سکتا ہو، یا اس کے پاس میں کوئی وسائل نہ ہو، تو یہ بھی غریب کی طرح ہوتا ہے لیکن غریب نہیں ہوتا۔ غریب ہو سکتا ہے لیکن محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے اور ہنر ہے، یا کما سکتا ہے، لیکن اس کی کمائی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی، تو اس کو غریب کہیں گے۔ اور اتنی کافی نہیں ہو رہی کہ وہ خود اپنے گھر کا پیٹ نہیں بھر سک رہا، تو اس کو کہتے ہیں غریب۔ اور محتاج کہتے ہیں کہ جو سرے سے ہر چیز میں کسی نہ کسی کی مدد کے اوپر اس کا انحصار ہو، یعنی اس کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہو ہر چیز میں، یا زیادہ تر چیزوں میں، یا کسی ایک چیز میں، محتاج ہے۔ یعنی کہ ایسا محتاج کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ایسا محتاج بھی نہیں کہ جس کو ہر کوئی لا کر دے رہا ہے اور وہ اس کے پاس بھی پہلے سے ہی بہت ہے لیکن پھر بھی اس کا ہی غلہ بھرتے جائیں۔ مساکین والعاملین علیہا، اور پھر وہ لوگ کہ جو ایسے لوگ، یعنی کہ ان غریب اور محتاجوں کے لیے جو زکوٰۃ وغیرہ جمع کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں پھر ان کی طرف سے، یعنی کہ سب زکوٰۃ والوں کا زکوٰۃ جمع کر کے تقسیم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، والعاملین علیہا، یعنی کہ ایسے کارکن
کہ جو وصولی کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، تو ایسے کارکنوں کا بھی اس میں سے حق ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور کہا کہ پھر یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا آپ کو مقصد ہو آپ کا، یعنی کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو کوئی غیر مسلمان ہو تو اس غیر مسلمان کے پاس میں اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو اسلام کیسا خیال کرتا ہے قوم کا، اس کے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہو جائے، لہذا آپ اس شکل میں بھی اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ حقدار ہے۔ لیکن پھر یہی ہے کہ وہ جس کو دے رہے ہیں وہ پیسے والا نہیں ہو کہ اس کے پاس ضرورت بھی ہو، غیر مسلمان ہو لیکن ضرورت مند ہو، تو آپ اس کے دل میں محبت اسلام پیدا کرنے کی غرض سے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی سے بچانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے، جیسا کہ وفر رقاب کہ ایسے لوگ کہ جو غلام ہیں اور غلام سے آزاد کروانا اگر مقصد ہے تو ایسوں کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی کہ کوئی غلاموں کو آزاد کرنے کا کام کر سکے۔ یہ تو پہلے دور میں تھا، آج کل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر غلامی کی کوئی نہ کوئی شکل سے آزاد کرانا ہو تو یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور چھٹی قسم ہے غارمین یعنی کہ قرض داروں کے لیے، کہ کسی کے پاس ایسا قرض ہے کہ وہ اس کے بوجھ تلے دھسا جا رہا ہے تو اس کو اس کے قرض سے نکالنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ، اور ایسا مسافر جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، علماء سب سے بہتر نمونہ ہے، علماء، اصحاب علم، پھر ایسے لوگ کہ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی شکل میں اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ان کے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسوں کو فی سبیل اللہ، ایسوں کو جو اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیا جائے۔ لیکن جن کو بھی دیا جا رہا ہے وہ محتاج ہے نہیں ہے، ایسے بھی علماء ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے کثرت دی ہے، مال و متاع ہے، گھر جائیداد ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی اچھائی کے اوپر اچھائی یہ ہے کہ وہ مخلوق کے اندر نکل کر کام کر رہے ہیں، تو لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، تو پھر آپ ان کو پیسہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی عالم اللہ کے راہ میں نکل کر کسی دوسری عوام کے لیے آپ سے زکوٰۃ وصول کر کے ان تک پہنچا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ فرق ہو گیا نہیں؟ اور پھر اس طرح سے فرمایا وابن السبیل۔ اب وابن السبیل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فی سبیل اللہ کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے، وابن السبیل کہتے ہیں یہ مسافر، ایسا مسافر ہے، اب سفر کی وجہ سے لگائیں کہ میں مسافر بن کے آ رہا ہوں، تو آپ کو اجازت دینے سے پہلے آپ کے پورے بینک بیلنسز کو ٹٹول دیتے ہیں، آپ پے سلپس بتاؤ، آپ فلاں بتاؤ آپ کا بینک میں کتنا پیسہ ہے، کتنے زمانے سے پیسہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ یہ سب چیزیں بتاتے ہیں تب جا کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو بھوک کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم اس کو دینا ہی نہیں پڑے گا۔ اصل کیا ہے، یہ نفاق ہے اور تنگی ہے اپنے دل کی، کہ ان کے پاس میں یعنی اس طرح ماحول کر دیا کہ پہلے کیونکہ ٹریول کے لیے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا نا، مسافر تھے، جہاں چاہتے تھے سفر کرتے تھے، لوگ ارادہ کرتے تھے سفر شروع ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہو گیا کہ پہلے ہی سے کنٹریوں میں حدود لگا دی گئی
ممالک میں حدود لگا دی گئی کہ ہم پہلے سے ہم یقینی طور پر ایسا یقین جتا کر بلائیں کہ بھئی اس کو ضرورت ہی نہ ہو تو بلائیں، لیکن اسلامی طرز یہ ہے کہ چاہے کیسا ہو آ جائے، وہ مسافر مسافر ہے، وہ چاہے اس کو جہاں جانا ہے جائے، وہ جب جاتا ہے اور اس کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے سفر کتنے بھی وقت کا ہو سکتا ہے، 4 دن کا ہو سکتا ہے، 4 ماہ کا ہو سکتا ہے، لیکن پیسہ اس کے پاس 1 ماہ کا تھا، اس نے سوچا کہ جا کر کچھ کر لوں اور کما لوں، کہ نہیں ہوا۔ تو آج کل تو امریکہ بھی اجازت دے رہا ہے کہ وزٹ ویزا پہ آؤ اور تھوڑے اگر پیسے نہ ہو تو کام کر کے جو ہے اپنا گزر بسر نکال لو۔ پھر یہی کینیڈا بھی کر رہا ہے اور پھر ایسے ممالک ہیں، نہیں تو ایسے پہلے ہوتا تھا اسلامی ممالک، اور طرز پہلے یہی تھا کہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ نصرانی اور صلیبیوں کی بھی حکومتوں میں یہی تھا، لوگ آتے تھے جاتے تھے تو کسی کو روکا نہیں جاتا تھا۔ پہلے کے اعتبارات الگ تھے الغرض۔ تو وابن السبیل مسافر کہ جو سفر میں ہو اور اس کے پاس ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، تو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو دیار غرب میں مغرب میں رہتے ہیں اور حیدرآباد سے یا ہندوستان کے کسی اور گوشے سے، یا پھر اگر کوئی پاکستان والا ہے، پاکستان کا شہری اگر کوئی آ رہا ہے یا کہیں کا بھی ہو، اس طرح سے کوئی مسلمان آیا ہوا ہے اور وہ تنگ دستی کا شکار ہے، اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں بنگالی ہوں تو میں بنگال والے کو دوں گا، میں ہندی ہوں تو میں ہندی کو دوں گا، میں پاکستانی پاکستان کو دوں گا، افغانی افغانی کو دے گا۔ یہ تو خیر اپنا اپنا طریقہ ہے لوگوں، لیکن اگر آپ کسی کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ وہ محتاج ہے، مسافر ہے، لیکن آپ اس کی مدد کریں تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی زکوٰۃ جائز ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہو گئے کہ فقراء، غریب، محتاج، اور ان لوگوں کے لیے وصولی کرنے والے، اور ایسے غیر مسلمان کے جس کے دل میں اسلامی محبت پیدا کرنا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو مقروض ہو اس کو بھی دی جا سکتی ہے، اور پھر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے، اور اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے لوگ ان کو بھی دی جا سکتی ہے، اور پھر مسافروں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ کل 8 ہو گئے۔ فریضۃ من اللہ، یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا نظام ہے، اور یہ لوگ اللہ کے فرض میں سے ادا کریں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اب پھر وہی بات آ گئی کہ پھر اللہ نے ایسی صفات استعمال کی آخر کو کہ جو عنوان مذکور جو گزر چکا ہے آیت کے اندر، جن چیزوں کا ذکر گزرا ہے، وہ اس عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی صفت استعمال، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قادر نہیں کہا، قدیر نہیں کہا، یا مجید نہیں کہا، یا عزیز نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ بھی تو اللہ کی صفتیں ہیں، یہ بھی اللہ کے ٹریٹس ہیں، لیکن اللہ نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ کیا کہا؟ واللہ علیم حکیم، اللہ بہتر جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ کہ ان 8 جو اقسام ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا اللہ نے اجازت دی ہے کہ انہی اقسام میں سے کسی کو زکوٰۃ دی جائے گی، ان کے علاوہ میں سے کسی کو نہیں، تو اس کے اندر کچھ حکمت ہے اللہ کی، اور یقیناً ان 8 کے علاوہ آپ اگر کسی کو دیکھنا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں ملے گا بہتر کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور پھر بہت ساری باتیں ہیں، پھر کمیونٹی کو کس طرح اسٹرانگ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت استعمال کی ہے۔ دیکھو ایک دوسرے کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا جاتا، بڑا کام ہے کہ بڑھو۔ آج ہی واقعات میں اپنے عزیز قریبی کے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ جو ہے نا ایک تصویر دیکھی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم جو اتنے دن سے جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جو ہم جب سے بھی درس شروع ہوا ہم اس بات کے اوپر ہماری توجہ ڈال رہے تھے کہ
کہ ایک بہت اچھا پیارا میسج تھا، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ اس کو ہم بھی کریں گے، تھوڑی سی بلر ہے مگر پڑھی جا سکتی ہے، اس کو زوم کر لیں اگر کسی کو تکلیف ہو تو۔ وہ کیا ہے کہ از یور زکات میکنگ پور پیپل ریمین پور، کیا آپ کی زکات غریب کو غریب رکھ رہی ہے یا غریب کو مدد کر رہی ہے؟ تو ایک بہت خوبصورت میسج ہے، آپ اس کو پھر تفصیل سے دیکھ لیں تو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا کام یہ تھا اور یہ ہے کہ ہم اگر زکات دینے کے قابل ہیں تو ہم 4 روپے زکات ہمارے اوپر فرض ہو رہی ہے تو 4 روپے کو 4 الگ الگ جگہوں پہ نہیں دیں گے، 4 کو 1 کو دو تاکہ وہ صلاحیت والا بن جائے یا وہ ہنر والا بن جائے، یا اس کے پاس ہنر ہے تو اس کے ہنر میں آگے بڑھانے کے لیے، اس کو آگے پمپ کرنے کے لیے کام آئے، اس کو آگے اچھے مقام پر بڑھانے کے لیے کام میں آئے، تاکہ وہ آگے بڑھ کر پھر قوم کے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے سکت میں آ جائے، یا کم سے کم اتنا بن جائے کہ اب اس کو زکوٰۃ زندگی بھر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کم سے کم دینے والا نہیں بنتا تو لینے والا تو نہیں رہے گا، تو کم سے کم ایک لینے والا تو کم ہو جائے گا اتنی قوم میں سے۔ یہ سوچنے کا، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی تفصیل سے بات کہی تھی آپ کے سامنے۔ فقد اسم اسما عظیما وظلم ظلما فاحشا وصار ظالما للأغنياء بوضعه زكواتهم في غير مواضعها، وظالما للفقراء بمنعه إياهم حقوقهم التي كتبها الله لهم في أموال الأغنياء من عباده، وإنما فرض الله الزكاة لتكون طهرات للغني وقواما للفقير وبلاغا له، فمن عمل فيها على خلاف ذلك فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما۔ فرمایا کہ وہ شخص بہت سخت ترین گناہ کرے گا، وہ سخت گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا کہ جو اللہ کے یہ بیان کردہ ان اقسام میں سے کسی کو اور کسی اور کو دیتا ہے، یا کوئی صاحب سکت کو دیتا ہے، صاحب گنجائش کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انکار فرما دیا کہ نہیں تمہارا، اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر اس نے سخت ترین گناہ کر دیا اور بہت ناانصافی کر دی، بہت نہیں بلکہ بہت بری ناانصافی کر دی فرمایا۔ اور ایسا کرنے والا کہ جو زکوٰۃ کا مال محتاج ہے نہیں ہے، اس کا فرق نہیں دیکھتا اور دے دیتا ہے کہ تھوڑا بہت ضرورت مند ہے تو دے دیا، نہیں، تھوڑا بہت ضرورت مند کو نہیں دیتے، پہلے صحیح سے جس کو ضرورت ہے اس کو دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کو ایسے کے حوالے کرتا ہے کہ جس کو ضرورت نہیں تھی، تو اس نے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو، کہ جو کسی کا مال جمع کرتا ہے لیکن کسی نااہل کے حوالے کر دیتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں تھا، حقدار ہی نہیں تھا، اس کے حوالے کر دی، تو یہ دینے والا گناہگار ایسا گناہگار ہو جائے گا کہ جس نے زکوٰۃ نکالی ہے اس کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا، اور پھر جو حقدار تھا جس تک نہیں پہنچی اس کا بھی گناہ اس کے سر پہ ہوگا۔ تو یہ وہ جرم ہے کہ جو آپ حقدار تک اس کا حق نہ پہنچائیں تو یہ گناہ سرزد ہوتا ہے، اگر حقدار تک پہنچا دیں تو پھر آپ بچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا، ہر غریب کا حق رکھا ہے، صحیح حق مالدار ہے۔ تو یہ مالدار یہ نہیں سمجھے کہ میرا کہ تمہارے فی اللہ کہ اللہ نے ان فقیروں کے، غریبوں کے حقوق کو مالداروں کے پیسے میں رکھا ہے، میں تعالیٰ نے مالدار ہیں، اللہ سے کرنے والے ہیں اور اللہ کے حق کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرض کیا کرنی ہے، ایسا ان کے مال میں غریب حقوق کو رکھا ہے،
ہمارا حق ہے کہ تکون طہرۃ، اور اللہ نے زکوٰۃ کو مالدار کے لیے طہارت والا بنا ہے، پاکیزگی والا بنا ہے، پاکیزہ کرنے والا بنا ہے، یعنی کہ کرتا ہے زکوٰۃ جب مالدار نکالتا ہے، مالدار پاک ہو جاتا ہے، فقیر اور فقیر غریب اس کو مجبور کرنے کے لیے جس نے انصاف اس کے لیے کیا اور جھوٹا اٹھایا جائے گا، بہتان باندھنے والا، کیونکہ اس نے جو حق
अभी तो बंद कर दे।